ایک چھوٹے سے ساحلی گاؤں میں جیک نام کا ایک ماہی گیر رہتا تھا۔ جیک اپنے غیر معمولی ماہی گیری کی مہارت اور سمندر میں سب سے بڑی مچھلی پکڑنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک دن ماہی گیری کے دوران جیک نے ایک جادوئی موتی کو ٹھوکر کھائی۔ پل نے اسے ایک ہی خواہش دی اور جیک ایک لالچی آدمی ہونے کے ناطے مچھلی کی کبھی نہ ختم ہونے والی فراہمی کی خواہش کرتا تھا۔ سب سے پہلے جیک اپنی نئی دولت سے بہت خوش تھا۔ اس نے مچھلی کے بعد مچھلی پکڑی، انہیں بازار میں اچھے منافع کے لیے بیچ دیا۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جیک کے لالچ نے اسے کھا لیا۔ اس نے اپنی ساتھی دیہاتیوں کو انتباہات اور اس سے سمندر کو پہنچنے والے نقصان کو نظر انداز کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ سمندر جو کبھی زندگی سے بھرا ہوا تھا مرجھانے لگا، مچھلیاں غائب ہو گئی اور گاؤں والوں نے خوراک کی تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ جیک کے لالچ نے نہ صرف ماحول کو نقصان پہنچایا تھا بلکہ اس نے لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا جن کی وہ پرواہ کرتا تھا۔ ایک دن جادوئی موتی جیک کو دوبارہ نمودار ہوا اور اس نے اس سے ایسی آواز میں بات کی جو اس کی دماغ میں گونج رہی تھی۔ تمہارے لالچ نے وہی چیز تباہ کر دی جو کبھی تمہیں دولت اور خوشی لے کر آئی تھی۔ تم نے اس چیز کو کھو دیا جو واقعی اہم ہے۔ جیک کو بہت دیر سے احساس ہوا کہ اس کا لالچ اس کا زوال تھا۔ وہ اپنے گاؤں والوں کی عزت کھو چکا تھا اور سمندر جو کبھی ایک فروغ پذیر ماحولیاتی نظام تھا اب ایک بنجر زمین بن گیا۔ لالچی ماہی گیر جیک کی کہانی لالچ کے خطرات کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی دولت اور خوشی دولت جمع کرنے سے نہیں بلکہ فطرت اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنے سے آتی ہے۔ لالچ نہ صرف ماحول کی بلکہ رشتوں اور اپنی بھلائی کی بھی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ لالچ کے خطرات کو پہچاننا اور عزائم اور ہمدردی کے درمیان توازن کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ آپ کی خواہشات اور عزائم کو کیا چلاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی لالچ کے منفی نتائج کا تجربہ کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں ہمدردی اور توازن کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ان سوالات پر غور کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں، لیکن یہ تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔